سب سے پہلے تو کل بھی اس بارے میں کافی بحث ہوئی تھی اور باقی ممبران نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جو فرنٹ رو ہے اس کے میں جو ذمہ داران ہے، جو وفاقی وزراء ہیں، ان کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا تاکہ یہاں پر جو بحث ہو، جو سجیشنز یہاں سے جائے تو وہ نوٹ بھی ہو اور اس پر پھر بعد میں عمل بھی ہو۔ اسپیکر صاحب نے بھی اس کے اوپر میرے خیال میں رولنگ بھی دی تھی، لیکن آج پھر انفارچونیٹلی میں چیئرمین صاحب شروع کرنے سے پہلے کل یہاں پر ایک وفاقی وزیر صاحبہ نے ڈیفارسٹیشن کے بارے میں ایک بات کی تھی، چونکہ وہ میں نے اپنے داؤد صاحب ایک منٹ ٹھہریں جی۔ علی محمد خان صاحب، کل آپ نے ہاؤس کو شیورٹی دی تھی کہ منسٹر ریونیو اور ایڈوائزر ٹو فائنانس آئیں گے۔ جی، آج صبح ان سے رابطہ ہوا ہے اور جناب چیئرمین صاحب، حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ اور حماد اظہر صاحب کچھ میٹنگز میں ہیں، تو ان کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ آپ کو ادھر آنا ہے، اور زین قریشی صاحب بھی راستے میں ہیں، شاید وہ آ رہے ہیں، راستے میں ہی ہیں، تو میں اپنی ڈیوٹی کر چکا ہوں، ان کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ میری آپ کو جو ہے ہمبل سبمیشن یہ ہوگی کہ اسپیچ تھوڑی دیر آپ اگر مناسب سمجھیں تو چلاتے رہیں، تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں اگر وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کچھ دیر ایڈجرن کر کے پھر ان کو بلا لیتے ہیں، کیونکہ کل یہاں چیئر سے رولنگ آئی ہے، تو بہرحال پارلیمان کی کارروائی سے اہم کوئی میٹنگ نہیں ہوتی۔ ابھی کارروائی تو ہم چلاتے ہیں، لیکن اتنی دیر میں آپ پتہ کریں کہ دونوں صاحبان کہاں ہیں۔ تھینک یو۔ جی محسن داوڑ صاحب جی۔ جی بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ آپ کا میں شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ان کو تاکید کی کہ وہ یہاں پر آ جائیں، لیکن میرے خیال میں شاید ان کو بھی یہ اندازہ ہو، علی محمد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مطلب پارلیمنٹ کے اجلاس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی میٹنگ نہیں ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، لیکن میرے خیال میں شاید ان کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے نوٹس لکھنے سے ویسے بھی کچھ بنے گا نہیں، تو شاید اسی لیے وہ یہاں پر پارلیمنٹ کے اس اجلاس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں۔ بہرحال میں شروع اس پوائنٹ سے کروں گا جو کل یہاں پر ایک وفاقی وزیر صاحبہ نے ڈیفارسٹیشن کے بارے میں کہا کہ پتہ نہیں کتنے پرسنٹیج سے اتنے پرسنٹ تک اس کو یہ جو سابقہ دو جماعتیں جن کی حکومت رہ چکی ہے یہاں پر وہ لے کر آئی ہیں، تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ حکومت ہے آپ ہی یہ انیشیٹو لے، ایک کمیشن بنائے، ایک پارلیمانی کمیٹی، جو بھی سٹیپ آپ لینا چاہیں اسپیسیفکلی اس ڈیفارسٹیشن میں، تاکہ اس بات کی تحقیقات ہو سکے کہ شوال سے لے کر شمالی وزیرستان کے علاقے شوال سے لے کر سوات اور باجوڑ تک جتنی بھی ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے اس میں کون ملوث رہا ہے۔ باقی تو جناب چیئرمین، جب یہ حکومت آئی تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی 2013 میں جو حکومت آئی تھی اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز کی جو انتھوزیازم تھی اور جو بڑے بڑے دعوے ہو رہے تھے، اور وہ سنگاپور کی جو تصاویر سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی تھی کہ 5 سال بعد ہماری خیبر پختونخوا کا یہ حال ہوگا، تو وہ اس تصاویر کو دیکھ کر ہمیں وہ منٹو صاحب کے افسانے منگو، وہ نیا قانون یاد آ جاتا تھا جس میں وہ ایک منگو کوشوان ہوتا ہے، بیچارہ وہ 1935 کے انڈین ایکٹ کے بارے میں بہت زیادہ وہ انتھوزیازم ہوتی ہے اس کے، لیکن پھر جب اس کو حقیقت پتہ چلتی ہے تو اس میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا۔ وہی سین ہمارے عوام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ وہ توقعات بھی رکھتے ہیں اور پھر جب وہ حقیقت اشکارا ہوتی ہے تو مطلب وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا جناب چیئرمین ہیلتھ ورکرز کے بارے میں، جو فرنٹ لائن سولجر ہیں، جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس موجودہ بجٹ میں
ان ہیلتھ ورکرز کے لیے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہے، چاہے وہ پیرامیڈکس ہے، چاہے وہ نرسز ہے، جتنے بھی ہیلتھ ورکرز ہیں، ان کے لیے ایک اسپیشل رسک الاؤنس ہونا چاہیے تھا کہ جب تک یہ پینڈیمک رہے ان کے لیے ان کی تنخواہوں میں ایک خصوصی. ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ امپلائیز آن دا ٹاپ آف دیٹ، کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وفاقی، ان کی تنخواہوں میں اضافہ ضرور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پورا سال یہی ایسٹیمیٹ لگاتے رہتے ہیں کہ انفلیشن اگر اتنا بڑا ہے اور ان کے جو ایکسپینسز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، تو اسی کے لحاظ سے وہ اپنی کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں ہماری تنخواہیں اتنی بڑھیں گی. لیکن انتہائی مایوسی کا سامنا ہے ان تمام سرکاری ملازمین کو کہ ان کی تنخواہوں میں 1% بھی اضافہ نہیں ہوا. میں اپریشیٹ کروں گا، کل میری نظروں سے ایک خبر گزری کہ سندھ حکومت نے 15% اضافے کا اعلان کیا ہے اپنے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں. آئی ایم ناٹ شور کہ ادھر یہ، لیکن ایک خبر میری نظر سے گزری ہے، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور یہ ایک ریکویسٹ تو ضرور ہوگی کہ اگر باقی جتنی بھی سجیشنز یہاں سے جائے وہ ان کو آپ خاطر میں لاتے ہیں یا نہیں لاتے، لیکن کم از کم اس سجیشن کو آپ ضرور. یہاں پر ہمارا ایک وفاقی وزیر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی اس بات کی طرف بھی ذکر کیا کہ یہ جو انٹرنیشنل سرویز ہیں، انٹرنیشنل رپورٹس آتی ہیں یہاں پر، اس کے بارے میں انہوں نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا انہوں نے کہ ہمیں گوروں کی غلامی سے نکلنا چاہیے، اور اپنے جو یہاں پر ریسرچرز ہیں یہاں پر بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ ہی کے لیڈر ساری عمر ویسٹ کو کوٹ کرتے آ رہے ہیں. مطلب تو یہ مثال ہے تو ساری عمر آپ کی لیڈر ہی دیتے آ رہے ہیں. اور مجھے ابھی بھی وہ الیکشن کمپین کے دوران، اب مجھے اب یہ یاد نہیں ہے کہ یہ اس الیکشن کمپین میں وہ ایڈ چلا ہے یا نہیں چلا، کیونکہ ہم خود بھی اپنے کمپین میں بزی تھے، وہاں پر یہ میڈیا سے ہم تھوڑے دور رہتے تھے. لیکن پچھلے الیکشن میں ہم وہ ایڈ دیکھتے تھے کہ ایک پی ٹی آئی والا ایڈ چلتا تھا، ایک پیڈ جو وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے کہ ایک پاکستانی ہے، وہ سبز پاسپورٹ لے کر ایک ایمبیسی میں جاتا ہے، اور وہ گورا جب دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو پاکستانی پاسپورٹ لے کر آیا ہے، اور تو وہ سیدھا ہی اس کے اوپر ویزا لگا دیتا ہے. تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی پاکستانی عوام کو کہ ہم آپ کے لیے اس طرح کا ماحول بنائیں گے. یہاں پر اسٹیٹ بینک اور خزانہ، کل یہ بحث بھی ہو رہی تھی کہ یہاں پر امپورٹڈ لوگ آ رہے ہیں، اور پہلے ہم آئی ایم ایف کے لیے چیخ رہے تھے کہ بھئی آئی ایم ایف کہ ہم پاس جائیں گے ہی نہیں، اور اب پورے کے پورے آئی ایم ایف کو ہی یہاں پر ہم لے کر آ گئے ہیں. تو اس روش کو بھی بدلنا ہوگا. جناب چیئرمین، یہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مطلب لوگوں پر یہ الزام لگاتے رہیں کہ آپ کی جائیدادیں باہر ہیں، آپ کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، آپ علاجوں کے لیے باہر جاتے ہیں، تو آپ دوسرے کو تو برا بھلا کہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ آپ انہی کو فالو کرنا شروع کر دیں. تنقید تو آپ کرتے ہیں، لیکن اس بات کے جواب میں پھر آپ کچھ نہیں کہتے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. وہ جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ اپنا جواب دیں گے، لیکن آپ اس بات کا جواب تو نہیں دے رہے کہ جو یہاں پر اعتراضات ٹوٹتے ہیں یہاں پر سے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر یا خزانہ، یا اس سے پہلے ہم دیکھ چکے یہاں پر امپورٹڈ پرائم منسٹر بھی بائی دا وے دیکھ چکے ہیں. تو وہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان کا نام ای سی ایل میں ہونا چاہیے، کیونکہ ویسے تو ای سی ایل کے بارے میں موجودہ حکومت کچھ بہت ہی زیادہ ایفیشنٹ ہے. ہماری پوری کی پوری پشتون تحفظ موومنٹ اس وقت ای سی ایل پہ ہے. کسی کے اوپر جلسے کا الزام ہے، کسی کے اوپر جلوس کا الزام ہے، کسی کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہے، اس کے بغیر بھی وہ ای سی ایل میں ہے. تو تھوڑی سی مطلب یہ جو ای سی ایل گردی شروع ہو چکی ہے، تو وہ مطلب جن کے بارے میں جن کو اتنے بڑے ایسٹس حوالہ ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ چیز خاطر میں رکھنی چاہیے. یہاں پر
2 سال سے ہم چیئرمین صاحب ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ کافی عرصے سے اس ملک میں یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے ریونیو جنریشن کا، قیمتیں بڑھائیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائیں. اور یہ پیٹرولیم کے بارے میں تو ہم وفاقی وزراء ہیں، یہ موجودہ حکومت کی ان کی ٹویٹس ابھی تک ریکارڈ پر ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت اتنی ہے اور اس کو اگر ہم روپوں میں کنورٹ کریں تو پھر 1 لیٹر کی قیمت اتنی بنتی ہے، اور یہ 40 روپے جو ہے یہ حکومت آپ لوگوں سے 1 لیٹر کے اوپر چارج کر رہی ہے. تو میرے خیال میں وہ فارمولہ تو یہ موجودہ حکومت کچھ اس سے بھی زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، لیکن پرابلم پھر یہی ہوگی کہ ابھی اس وقت پیٹرولیم کی قیمتیں میرے خیال میں دنیا میں سب سے لویسٹ پوزیشن پہ ہے. یہ ریٹس جب بڑھیں گی تو اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ نے وہ جو اوریجنل ریٹس ہیں اس پہ تو دینا نہیں ہے، تو آپ نے پھر وہی ٹیکس پھر بڑھانا ہے، تو وہ بوجھ ایک دفعہ پھر انہی عوام کے اوپر آئے گا. تو وہ جو اپنے وعدے کیے تھے آپ لوگوں نے، آپ کے جو وہی وفاقی وزراء اپنے ایک فارمولے بنا کر ٹویٹس کیا کرتے تھے، وہ میرے خیال میں یا تو پھر اپنے وہ ٹویٹس واپس لیں، اور یا پھر یہ جو اتنا بڑی پیٹرولیم لیوی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن چیئرمین صاحب پچھلے 2-3 دن پہلے جب بجٹ پیش ہوا، میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی. تو ایچ ای سی کے لیے جو فنڈ مختص کیا گیا ہے اس پر جو کٹس لگائے گئے ہیں، آلریڈی جو بھی جتنے بھی ہمارے ہائر ایجوکیشنز ہیں وہ اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں. ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، وہ جو پروفیسر سے لے کر کلاس 4 تک جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. بدترین فائنانشل کرائسس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، اور اس سچویشن میں ایچ ای سی کے بجٹ کو میرے خیال میں بڑھانا چاہیے تھا. ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور مسئلے کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ یہاں پر آن لائن کلاسز جب سے یہ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. جب سے یہ کورونا کا وہ شروع ہو چکا ہے آن لائن کلاسز کا، لیکن ہمارے طلباء اس سے محروم ہیں کہ چترال کی بھی، بلوچستان کی بھی، اور ہمارے جو سابقہ فاٹا ہے وہ اسٹوڈنٹس بیچارے چلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے سیمیسٹرز شروع کیے ہوئے ہیں اور ہمیں ایکسیسیبلٹی ہی نہیں ہے، تو ہم پڑھیں اور تو پڑھیں کہاں سے. اور بار بار ہم نے اس چیز کو یہاں پر اٹھایا بھی ہے، لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ علی محمد خان صاحب نے کہا تھا کہ بھئی یہ 4th جنریشن وار ہے کہ پتہ نہیں کون سی وار ہے، تو یہ 5th جنریشن وار ہے، شاید ابھی پھر 6ٹھی جنریشن کی وار بھی شروع ہو جائے، 7ویں بھی شروع ہو جائے. لیکن یہ پھر ہمارے لیے صرف کیوں شروع ہوتی ہے؟ مطلب یہ پھر پورے ملک میں نہیں ہوتی، صرف ہمارے لیے ہی ہوتی ہے. یہ دہشت گردی تو پورے ملک میں تھی، تو آپ پھر بند کر کے نا، مطلب پھر اسلام آباد میں بھی بند کر لیں، یہاں پر بھی دھماکے ہوئے ہیں. اور یہ جو دہشت گردی کے آرکیٹیکٹس ہیں، آپ کو بھی علی محمد خان صاحب پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، تو وہاں بھی پھر یہ انٹرنیٹ بند کرے. تو گزارش یہی ہے کہ مطلب اس انٹرنیٹ کو خدا کے لیے مطلب وہ جو 3G 4G ہے، جتنے بھی وہ ادارے ہیں، یونیورسل سروسز فنڈ ہے، وہ سب ہے کہ ہم اسٹریٹ اوے چیز کرنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن وہ جو اجازت دینے والے ہیں اگر وہ ہمیں اجازت دے دیں. پروونسز کا جو شیئر ہے، کل بھی اس پر بات ہوئی. ہمارے صوبے پختونخوا، خیبر پختونخوا کا 154 بلین اس میں کمی آئی ہے، اور یہ جو NFC کے فارمولے کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اور جو خود ساختہ TORs آ رہے ہیں اور جس میں وہ خود ساختہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جناب چیئرمین یہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے، کیونکہ یہ آئین کے بھی خلاف ہے، اور بنیادی طور پر اس کے پیچھے ہمیں وہ
سازش نظر آ رہی ہے جو اس حکومت کے آنے کے ساتھ ہی ہم جس کی سرگوشیاں ہم سنتے تھے، بنیادی طور پر ٹارگٹ یہ 18ویں ترمیم ہے. کل تو پھر برملا اظہار بھی اس کا ہو گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی. لیکن جناب چیئرمین میں ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ جب سے یہ ملک بنا ہے 1947 سے لے کر ابھی تک اس فیڈریشن کو متحد رکھنے کے لیے واحد ایک عمل جو ہوا ہے جس نے چھوٹے صوبوں کی گریونسز کو کچھ حد تک ایڈریس کیا ہے وہ 18ویں ترمیم ہے. 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کے جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. میں آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ 18ویں ترمیم کے بغیر اس فیڈریشن کا چلنا شاید مشکل ہو جائے. یہ انتہائی نازک مسائل کو اس وقت چھیڑا جا رہا ہے جب ہم ایک عالمی وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمیں ایک عالمی وبا کا سامنا ہے. تو یہ NFC کے جو ڈسٹریبیوشن میں جو رد و بدل کیا گیا ہے اس کے ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو دوبارہ ریوائز کرے. یہاں پر چیئرمین صاحب ڈیفنس کے بجٹ میں 12% اضافہ ہوا ہے. یہاں پر ڈیمز کا بھی ذکر ہوا کہ ہم ایک وبا کا سامنا ہے اس وقت. تو نہ ہم کوئی جنگ لڑ رہے ہیں نہ ہمیں کوئی مزید جنگی اس کی اوزار کی ضرورت ہے. اس وقت تو ہمیں ٹینکس کے بجائے وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے. تو یہ جو انکریز ہے اس کو کہیں اور استعمال کیا جانا چاہیے تھا. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے پچھلے دنوں ایک سوال جمع کیا تھا یہاں پر، اس کا جواب جو آیا کہ پچھلے 5 سال میں ہمارے جو PhD پروجیکٹس ہے نارتھ وزیرستان کی اس کی ذرا مجھے ڈیٹیلز بتائی جائیں. وہ ڈیٹیلز جب بتائی گئی تو اس میں بھی اکثریت وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہی تھی. کہیں بیرکس بن رہے تھے، کہیں کوئی کچھ بن رہا تھا، کہیں کچھ بن رہا تھا. لیکن ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کوئی خاص ہمیں اس چیز میں نظر نہیں آئی. PhD پچھلے 5 سال کی PhD کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ جو جنگ اس دفعہ اس وقت ہم لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ہیلتھ ورکرز لڑ رہے ہیں تو ان پر یہ پیسے خرچ ہونے چاہیے. تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہونا چاہیے تھا. اب میں جناب اسپیکر جناب چیئرمین آتا ہوں اپنے سابقہ فاٹا کا جو بجٹ ہے. جناب چیئرمین پچھلے ساتھ بھی ہمارے ساتھ الفاظ اور اعداد و شمار تھوڑا وائنڈ اپ کریں. میں چیئرمین صاحب پلیز میں ابھی تو میں اپنے اس پہ آیا ہوں. پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ اعداد و شمار کا دھوکہ ہوا تھا اور میں نے اس کو اس فلور پہ اٹھایا بھی تھا. یہاں سے وفاقی وزراء کے بیانات ریکارڈ پر موجود تھے کہ یہ سارا کا سارا پیسہ لگے گا. میرے پاس یہ سارے کا سارے پلاننگ کمیشن کے سارے وہ موجود ہیں. 32.5 IDPs کے لیے ان کی واپس آبادکاری کے لیے مختص ہوا تھا. اس پر اپریل میں کٹ لگا اور 15.5 ارب روپے ڈیفنس سیکیورٹی انہانسمنٹ کو دے دیے گئے تھے. 17 ارب روپے رہ گئے تھے. اس 17 ارب روپے میں بھی 8 ارب سے کچھ زیادہ لگے، باقی پیسے اس میں نہیں لگے. اب یہاں پر جو ہمارے لوگ احتجاج کر رہے تھے شمالی وزیرستان میں 2 مہینے انہوں نے میران شاہ میں احتجاج کیا، 2 مہینے انہوں نے پشاور میں احتجاج کیا تھا. ان کا جتنے بھی کلیم تھا وہ اس سے حل ہو سکتا تھا، نہیں دیا. وہاں پر ٹانک میں جو مسجد درنا وہ جو اپنے گھروں کی کمپنسیشن مانگ رہے تھے وہ ان کا سارا کلیم وہ سے کمپنسیٹ ہو سکتا تھا اسی لوکیٹڈ فنڈ سے. وہ نہیں ہوا. یہ وہ جو باقی 17 ارب روپے بجے تھے وہ بھی پورے کے پورے نہیں لگائے. ڈیمانڈ موجود تھی. وائنڈ اپ پلیز جی. جب چیئرمین پر میں بیٹھ جاؤں گا پھر ضرورت ہی نہیں ہے. میں ابھی تو مطلب ابھی فاٹا کے مسئلے پر آیا ہوں. داور صاحب آپ کے تقریباً آلموسٹ 20 منٹس ہو گئے ہیں جی. تو چیئرمین صاحب تھوڑا خیر ہے ہم ریکویسٹ کر لیں گے ان سے وہ
7 منٹ تھے. میں کرتا ہوں ایک سیکنڈ جی. یہ 17 ارب روپے وہ خرچ نہیں ہوئے. اچھا جناب چیئرمین آگے چلتے ہیں. 10 ارب روپے ہمارے لیے یوتھ ہنرمند کے لیے, اس میں 5 ارب کٹ لگا, وہ بھی سیکیورٹی انہانسمنٹ میں چلا گیا. وہ جو 5 ارب رہ گئے تھے وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہوئے, 1 ارب روپے اور سے زیادہ کچھ. اچھا باقی آتے ہیں سیکیورٹی انہانسمنٹ. اب سیکیورٹی کے لیے 32 ارب روپے سے زیادہ کچھ آلریڈی ایلوکیٹ ہو چکے تھے. 15 ارب روپے ایک سے آئے, 5 ارب روپے دوسرے سے آئے, 53 ارب روپے. اس کی ماشاءاللہ بہت زبردست یوٹیلائزیشن ہوئی. 12 جون تک کی میرے پاس فگر ہے تو وہ 49 ارب روپے تک وہ یوٹیلائزیشن ہو چکی تھے. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب تک یہ کلوزنگ ہو فائنینشیل ایئر کی تو وہ 53 کے 53 وہ بھی خرچ ہو چکے ہوں گے. اگر نہیں ہوتے تو وہ آئی ڈی پیز والے پیسے نہیں ہوتے, اور وہ سیکیورٹی انہانس والے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح. اچھا اس دفعہ اچھا پھر جو 10 ایئرز ڈیولپمنٹ پلان ہے, 10 ایئر جو ڈیولپمنٹ پلان ہے اس میں 48 ارب مختص تھے, 23 ارب خرچ ہوئے باقی سارے. اور جو مرجز کے لیے اسپیشل فنڈ ہر سال آتا تھا 24 ارب, اس میں بھی صرف 14 ارب روپے خرچ ہوئے. اچھا اس دفعہ کیا کام کیا گیا ہے؟ اس دفعہ اس 48 ارب کو, کل بھی بہت بڑے بڑے فگرز مل رہے تھے, اس 48 ارب کو بھی آدھا کر دیا گیا ہے. اس دفعہ 24 ارب ہے, اور باقی جو 24 ارب شروع سے آ رہا ہے وہ ایز اٹ از. تو کل 48 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اور ہمارے ساتھ وعدہ کیا کیا گیا تھا؟ ہمارے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا